بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 156 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بلاغت قرآنی کی فوقیت و برتری کا دوسرا ذریعہ پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ فِي أَنْوَاعِ التَّذْكِيرِ الثَّلَاثَةِ وَالْجَدَلِ مَعَ الْكُفَّارِ تُقْصَى الْمَطَالِبُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ حَسْبَ أُسْلُوبِ السُّورَةِ لِبَاسًا جَدِيدًا طَرِيفًا تَقْصُرُ يَدُ الْمُتَطَاوِلِ عَنْ ذَيْلِهِ وَإِنْ تَعَثَّرَ إِدْرَاكُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ فَلْيَتَأَمَّلْ فِي إِيرَادِ قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ وَهُودَ وَالشُّعَرَاءِ ثم لينظر إليها في الصافات ثم ليقرأ هذه القصص نفسها في الذاريات ليتجلى له الفرق. وكذلك الحال في ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين، فقد يذكر ذلك في كل مقام بأسلوب جديد، وهكذا تخاصم أهل النار بعضهم مع بعض يتجلى في كل مقام في سورة جديدة، والكلام في هذا يطول۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ فِي أَنْوَاعِ التَّذْكِيرِ الثَّلَاثَةِ، اور ہم قرآن کے جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں نعلم، ہم جانتے ہیں أَنَّ فِي أَنْوَاعِ التَّذْكِيرِ الثَّلَاثَةِ، تذکیر ثلاثہ کی اقسام میں سے وَالْجَدَلِ مَعَ الْكُفَّارِ، اور کفار کے ساتھ مخاصمت کی انواع اور اقسام کے جو مضامین ہیں، تُقْصَى الْمَطَالِبُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ حَسْبَ أُسْلُوبِ السُّورَةِ لِبَاسًا جَدِيدًا، ہر مقام پر ایسا نیا لباس ان کو پہناتا ہے قرآن کریم جو صورتوں کے طرز کے مناسب ہوتا ہے۔ تقصر ید المتطاول عن ذیلہ، اور دست درازی کرنے والے کا ہاتھ اس کے دامن سے قاصر رہتا ہے۔ وَإِن تَعَثَّرَ إِدْرَاكُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ فَلْيَتَأَمَّلْ، اور اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا یا ادراک اس کے اوپر اس کا مشکل ہو جاتا ہے، فَلْيَتَأَمَّلْ فِي إِيرَادِ قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ، تو اسے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصص ہیں ان کے تذکرے میں غور کرنا چاہیے۔ ثُمَّ لْيَنظُرْ إِلَيْهَا فِي الصَّافَاتِ، پھر انہی قصوں کو سورہ صافات میں، ثُمَّ لْيَقْرَأْ هَذِهِ الْقِصَص، پھر سورہ زاریات میں ملاحظہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے سامنے فرق واضح ہو جائے، اسلوب کا جو فرق ہے، اسالیب کا وہ فرق واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي ذِكْرِ تَعْذِيبِ الْعُصَاةِ، اسی طرح نافرمانوں کو عذاب اور فرمانبرداروں پر احسان، اور تنعیم المطیعین، اور فرمانبرداروں پر احسان کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی ہر مقام پر ایک نئے اسلوب، جدید اسلوب کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ وَهَكَذَا تُخَاصِمُ أَهْلِ النَّارِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، اور اہل جہنم کے باہمی جو مباحثہ ہے اس کو ہر موقع پر ایک الگ طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یتجلی فی کل مقام فی صورت جدیدہ، ایک نئی صورت میں ہر مقام میں اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ والکلام فی ھذا یطول، اور اس سلسلے میں طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ فِي أَنْوَاعِ التَّذْكِيرِ الثَّلَاثَةِ، گزشتہ سبق میں ہم نے بلاغت قرآنی کی برتری کو سمجھنے کے لیے، فوقیت کو سمجھنے کے لیے جو پہلا طریقہ یا پہلا ذریعہ ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم بلاغت قرآنی کی برتری کو سمجھنے کے لیے دوسرے ذریعے کی تفصیل پڑھیں گے۔ دوسرا ذریعہ بلاغت قرآنی کی فوقیت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ تذکیر اور مخاصمت اور مکرر مضامین میں اسلوب کا تنوع جو ہے وہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی کثرت اور سیاق و سباق کی اس ہم آہنگی کے ساتھ ہے جو کہ قادر مطلق کا ہی کام ہو سکتا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ جو اسلوب ہے ایک جگہ الگ اسلوب ہے، دوسری جگہ الگ ہے، یعنی تذکیر کو ایک جگہ پہ الگ طرح سے ذکر کیا، دوسری جگہ پہ اسی تذکیر کو الگ طرح سے ذکر کیا، مخاصمت کو ایک جگہ پہ الگ طرز سے ذکر کیا، اور دوسری جگہ پہ اسی مخاصمت کو الگ انداز سے ذکر کیا، اور مکرر مضامین میں
جو ہے وہ اسلوب کا جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں، اسلوب کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور وہ بھی اتنی زیادہ ہیں قرآن کریم کے اندر، اور سیاق و سباق سے اتنی اہم آہنگ ہیں کہ کوئی عام کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ قادر مطلق ہی کا کام ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہیں۔ تنوع اسلوب یہ ہے کہ ایک ہی قصے کو مختلف الفاظ کے ساتھ دوبارہ لانا جس سے ایک معنی ادا ہو رہا ہو، اور یہ مشکل کام ہے، اس سے فصاحت و بلاغت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی ایک ہی قصہ ہے اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ دوبارہ لے کر آنا جس سے معنی وہی جو پہلے ذکر ہوا وہی معنی ادا ہو رہا ہو، تو یہ ایک مشکل کام ہے، اس سے فصاحت و بلاغت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں جو قصے ہیں ان کو الگ الگ ترتیب پر لایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مثل لانا کفار کے بس میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ ترتیب سے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس کا مثل لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین مکہ جو تھے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، جن کو قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ اگر تم اتنے ہی اعلیٰ درجے کے فصیح اور بلیغ ہو تو قرآن جیسی ایک صورت لے کر بنا کر دکھاؤ، اگر صورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو۔ تو یہ ترتیب الگ الگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی تاکہ ان کی عاجزی کا جو ہے وہ اظہار ہو جائے اور قرآن کے اعجاز کا اظہار ہو جائے، قرآن کے معجز ہونے کا پتہ چل جائے۔ اب تذکیر بآلاء اللہ میں تنوع اسالیب کی مثالیں، یعنی جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس میں مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں، تو اس کی مثالیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس طرح سورہ حجر میں فرمایا والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ اب یہاں پر بھی آلاء اللہ کا ذکر ہے لیکن دوسرے اسلوب اور دوسرے انداز کے ساتھ ہے، اور وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں بھی آسمان سے پانی کے نازل کرنے کا ذکر ہے۔ سورہ نبا میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اسی طرح یہاں سے لے کر آگے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، انہی انعامات کا اور انہی نعمتوں کا ذکر ہے لیکن دوسرے اسلوب کے ساتھ ہے۔ مخاصمت میں تنوع اسالیب کی جو مثالیں ہیں وہ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وقالوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور آگے سورہ مائدہ کی ہے وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، یہ سورہ مائدہ میں ہے، دوسرے اسلوب سے اس کو ذکر کیا ہے۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اس کو دوسرے انداز سے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ مخاصمت کے اندر تنوع اسالیب کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں جیسے کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، اور اس طرح وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اور اسی طرح دوسری اس کے بعد دوسری آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ تو مختلف انداز کے اندر جو ہے وہ مخاصمت اہل کفار کو ذکر کیا ہے۔ اور آگے ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون، اب یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو کہ اختصار کے پیش نظر ہم نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ مخاصمہ اہل نار کی جو مثالیں ہیں وہ ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا
کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، یہ سورہ بقرہ کا انداز ہے۔ سورہ اعراف کے انداز میں کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فی جمیعا وغیرہ وغیرہ۔ سورہ ابراہیم کا طرز اس میں وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اب یہ اہل جہنم کا جو مخاصمہ ہے، جو مباحثہ ہے، اس کا ذکر ہے تمام صورتوں کے اندر، لیکن مختلف انداز سے ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے چند ایسے اسباب و ذرائع کا علم جن کی روشنی میں بلاغت قرآنی کی فوقیت و برتری کا ادراک کیا جا سکے، ان میں سے دوسرے ذریعہ تنوع اسالیب کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔